یہ جو کتاب ہے ہیرات گئی، لیکن ہمیں کل کے لیے تیاری کرنا ہوگا، ہمیں آج کے لیے تیاری کرنا ہوگا کہ کوئی دوسرا نہ آئے یا ایسے حالات پھر نہ آ جائے کہ ہم پر دوسری رات طاری ہو جائے۔ اس کے لیے شعراء میرے خیال میں ادیب ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ گلوبل یونیورسٹی از اوپن ٹو یو، اور بلکہ میں چاہوں گا کہ ان دنوں میں اگر آپ لوگ چاہیں تو ہمارے اگر مشاعرے ہو، درد دل دی دوا بولندے رہے، ساری زندگی وفا بولندے رہے، ایس اتنا ہائی دل مکان اندر، اسد تازی ہوا بولندے رہے، قافلے شام دے کنارے تھے، روشنی دی ردا بولندے رہے، بے وفا لوگ بے وفائی کر کے، بے وفا لوگ بے وفائی کر کے کیوں وفا دا سلا بولندے رہے۔ اس کو میں ایک اور چیز کے ساتھ کنیکٹ کروں، بہت اچھا لگا۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر یہ پشتو کی کتاب ہوتی تو شاید میں ریڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ پشتو کی ریڈنگ کو انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنے سارے یہ وہ والے یہ نہیں ہوتے، انہوں نے ڈال دیے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریڈ کیسے کرنا۔ تو یہ ادھر سے میں سوچ رہا تھا کیا زبان کا مقصد چیزوں کو مشکل بنانا؟ سارے لوگ اپنی زبان کے رسم الخط کو چینج کر کے انگریزی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس میں ریڈنگ آسان ہے۔ مطلب یہ ہے جو سٹینڈرڈز موجود ہے ان سٹینڈرڈز کو ہمیں لے کے آگے جانا چاہیے، تاکہ جس طرح آج میں نے سرائکی پڑھی اسی طرح میں اپنی زبان بھی پڑھ سکوں، کیونکہ آج مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں سرائکی آپ لوگوں نے کہا ٹھیک پڑھی۔ زبانوں کو ایک تو ان کو پروموٹ کرنا ہے، دوسرا ان کو سپورٹ کرنا ہے، تیسرا زبانوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے، کیونکہ ہر زبان کی اپنی ایک بیوٹی ہوتی ہے۔ جیسے عنوان ہے فجر تھی گئی، اس عنوان میں بھی ہمارے مشورے بھی، اور قاوی صاحب جو کہ وابستہ ہیں ریڈیو سے کوئی 15-20 سال سے، تو رابطہ ہوتا رہا۔ تو جیسے بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ امید ہے، کوئی شک نہیں، لیکن امید سے بھی بڑھ کر یہ پیغام میں عمل ہے۔ فجر تھیمڑ دا مطلب ہے کوئی کم کرنا ہے، ہوں سمجھ دا ویلا ختم تھی، یعنی اسٹرگل فار لائف یا فار سروائیول۔ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگ گراں ہے زندگی۔ زندگی سونے کا نام نہیں ہے اور نہ یہ پھولوں کی سیج ہے۔ تو قاوی صاحب ہمارے پڑوسی بھی ہیں، تو میں ان سے کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ تو قاوی صاحب کی اپنی زندگی بھی عمل اور جہد سے عبارت ہے۔ انہوں نے اپنا تخلص ایسے کاوش نہیں رکھا، انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں، اور جیسے پوری رات کے بعد، یعنی فجر تھی گئی میں جہاں امیدیں ہیں، فجر تھی گئی میں وہاں رات بھی ظاہر ہے، فجر رات کے بعد آتی ہے تو رات بھی ہے، تو غم کی راتوں میں وہی محنت ہے، مشقت ہے، کاوش ہے، یہ ساری چیزیں کاوش صاحب نے اس میں پیش فرمائی ہیں۔ اور ویسے سارا کاوش تو اس کتاب میں نہیں ہے، جیسے قریشی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، آدھا شاعر تو کتاب کے باہر ہے، تو لیکن وہ میرے خیال میں وی سی صاحب کے لیے کبھی خصوصی تقریب سجائیں گے انشاءاللہ، آپ کو دعوت دیں گے ریڈیو کے اسی لان میں جہاں قاوی صاحب کے تمام جو اندر کے پوٹینشلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، مزید کھلتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو سٹرگل کی، جو ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے، جو ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے لیے، جو ڈیرہ اسماعیل خان کی یونیورسٹی کے لیے، اور اب بھی بڑی مجھے
خوشی ہے کہ یہ یہاں کے کلچر اور یہاں کی لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، تو ہم اس پر ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے، دی ڈان از رائزنگ۔ کتاب لکھنا جو لٹریچر میں ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک بہت لمبی کہانی ہوتی ہے۔ لمبی اس لیے کہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ میں خود بھی 2 کتابوں کا مصنف ہوں۔ وہ جو اس کے کنسیپشن ہے، جو اس کے پرسیپشن ہے، اس کے اندر چھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ فجر تھی گئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ امن کے لیے کام کریں، اب بھی کریں۔ اور جناب ہمارے جو وائس چانسلر صاحب ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں کے ادیبوں اور شاعروں کو یہ موقع دیں کہ یہاں آ کے وہ اپنے فنکشن کریں، یہاں آ کے وہ اپنے بیٹھیں، سوچیں اور یونٹی کے لیے کام کریں، محبت کے لیے کام کریں، پروموشن آف ایجوکیشن کے لیے کام کریں۔ رمضان کاوش کو یہ کتاب دی بہت بہت مبارک۔ تو میں شاعری تے تھوڑی جی ڈسکس کرے سا، تھوڑی جی گال کرے سا کہ شاعری میرے نزدیک شاعری جڑی ہے وہ فطرت کو بہر کونی، نیچر کو بہر شاعری کونی۔ یہ میرے نزدیک گال ہی غلط تھی سکتی ہے کہ خدا نے جڑے ویلے جہان کھنڈا ہے انہیں ساری شاعری کھنڈا دیتی ہے۔ انہیں پہاڑ، دریا، چشمے، اچھا جیویں جیویں شعور دی اکھ کھل دی آئی ہے، اویں ہر کوئی اپنے حصے دی شاعری چنتا ہے۔ کہندے بابا سائیں فرمینے ہن ساڈا ویلا چنگا ویلا ہے، ساڈا ویلا سادہ ویلا ہے، ساڈے ویلے پگ دی قیمت ہے، ساڈے ویلے گال انگوٹھا ہے۔ بابا سائیں فرمینے ہن ساڈا ویلا چنگا ویلا ہے، ساڈا ویلا سادہ ویلا ہے، ساڈے ویلے پگ دی قیمت ہے، ساڈے ویلے گال انگوٹھا ہے، ساڈے ویلے پردہ آکھی چاہی، ساڈے ویلے گھراں چ باریاں ہن، ساڈے ویلے یاریاں یاریاں ہن، ساڈے ویلے گھراں چ باریاں ہن، ساڈے ویلے یاریاں یاریاں ہن، ساڈے ویلے کاسد پکھڑو ہن، ساڈے ویلے وقت پچھاویں چاہی دھوں ڈس دیندے ہن، وسوں دی سب تارے رستہ لیندے ہن۔ بابا سائیں فرمیندے ہن جت شہر دا چوک اون ویلے ساڈے جوڑے واندے ہن، جت کوٹھی اے سرداراں دی این جھا تے بوہڑ ہوندی ہے جت ہاڑ وچ مال بدھیندا ہا۔ اور بابا سائیں فرمیندے ہن ساڈے گھر دے نال کراڑاں دا ہی کھوہ ہی واندا رہندا ہے، چھٹ درباری لٹھاں دی پانی آن کے پیندی ہے۔ او پیار پرید دا ویلا ہے، نہ لٹھے کلمہ پڑھدے ہن نہ کھوہ دا پانی کافر ہے۔ وسوں دا ایک شخص نہیں ہے، پورا عہد ہے، پورا زمانہ ہے، سارا مان ہے۔ صحیح بہت شکریہ عزیزان گرامی۔ میں اپنی ترتیب کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے ادب کے حوالے سے ہمیشہ زرخیز ثابت رہا ہے، اور یہ زرخیزی الحمدللہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں انہی کی وجہ سے قائم ہے اور بدستور قائم رہے گی۔ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو جہاں بھی بیٹھے ہیں، جس سٹیج پہ بھی بیٹھے ہیں، ادب کو پروان چڑھا رہے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ وہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنا اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص موجودہ اسٹیشن ڈائریکٹر جناب صاحبزادہ نجم الحسن صاحب بھی ہیں، جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں، یہاں تشریف فرما بھی ہیں، ہمارے استاد محترم بھی ہیں، ادب پرور بھی ہیں، ادب دوست بھی ہیں، ان کا مذہبی حوالہ بھی ہے، ان کا ادبی حوالہ بھی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات کہ جو ان لوگوں میں ہیں جو لوگوں کو جوڑنے والوں میں سے ہیں، ان کی بات سے ہمیشہ محبت کی خوشبو آتی ہے، اور جب بھی بات کی انہوں نے ہمیشہ ملانے کی بات کی ہے، کبھی نفرتوں کو، کبھی کسی قسم کی فرقہ واریت کو انہوں نے اپنی گفتگو میں نہ دل میں جگہ دی ہے۔ ایک خوبصورت حوالہ ہے۔ میں گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ نظر آئے تو اسے دیکھتے رہنا کہ وہ شخص، نظر آئے تو اسے دیکھتے رہنا کہ وہ شخص خواب ہے اور مقرر نہیں ہونے والا۔ آج کی یہ تقریب کاوش صاحب کی کتاب کی رونمائی کے حوالے سے منعقد ہے۔ فجر تھی گئی ہے۔ محمد رمضان کاوش ہمارے ساتھ ایک طویل عرصے سے یہ ریڈیو پاکستان کے ہمارے ساتھ پروگراموں میں کمپیئر رہے، لیکن آج میں بڑا حیران ہوں کہ یہاں بڑی سنجیدہ شاعری جو ہے وہ کاوش صاحب کی اس کتاب کی شکل میں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، ورنہ جو کچھ ہم نے سنا ہے میں انشاءاللہ فراغت کے وقت میں ان کو دعوت دے کر جناب وائس چانسلر صاحب کے روبرو کریں گے ان کو، اور ان کی مزاحیہ شاعری جس میں ان کا کافی ذوق ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ ضرور سر کو یہ سنوائیں گے۔ سارے ہتھیں قلم تکائنی نصیب لکھنا سکھاؤں نسل کو، سارے ہتھیں قلم تکائنی نصیب لکھنا سکھاؤں نسل کو، سارے ہتھیں بہاری آئی پئی
असा नसीबां ते फेर ही रह गए। वो शायर कहता है कि भाई हमारे कलम तो थी नहीं, तो मुकद्दर हम किस तरह नई नस्ल को बताते कि वो अपनी तकदीरें लिखते। हम तो हालात के मारे लोग थे, हमारे हाथ में तो झाड़ू रहे, हम तो अपने नसीबों और किस्मत पर भी वही झाड़ू हमने चला दिए हैं। सब तो पहले कावे साहब गीत दे उत्ते बहुत ही मारूफ थे ते खूबसूरत गीत उन्हें लिखे, जरा गीत उन्हें लिखे डेरे दी बोली दे विच, डेरे दी सकाफत दे विच उन्हें एजा भरपूर को लिखे जरा के पूरे मुल्क दे विच सराकी वसेत दे विच उदे लफ्ज़ को समझा भी गए, पसंद भी किया गए। बल किताब माशाअल्लाह ना खूबसूरत है, फजर थी गई है। अल्लाह करे जो हर कहती फजर थी वे कहीं जो रात न रहे सब तई ना तो खूबसूरती दी थे बहुत खुश है। ये कावे साहब की जो शायरी है ये इंसानी रवैयों की अक्कास है। इसमें ज़्यादातर जो बात की गई है वो रवैयों, क्योंकि यही हमारा एथिक्स है, यही हमारे रवैये हैं। अगर हमने साइज से हमने झूठ को छोड़कर सच की तरफ जाना है तो आप देखेंगे कि ये मुआशरा जो है आपको बहुत ही खूबसूरत लगा। इसमें बहुत सी बातें सकाफत के हवाले से है, इसमें प्यार मोहब्बत के हवाले से, क्योंकि आज ज़रूरत इस बात की है कि हमने अपनी तमाम इन चीज़ों को जो इस वक्त हमारे सोसाइटी को कहीं ना कहीं पर स्ट्रक कर रही हैं उनको हमने छोड़ना है। तो ये मैं सच्चाई के हवाले से एक और भी उनके वो है, ये वस्से प्यार परीद दी झोंके रल के गोलू खर्रे लोगे। अब ये देखिए ये बड़ा खूबसूरत सा इनका मैसेज है कि हमने जो सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, हमने जो एक पैगाम जा रहा है इनका, वो पैगाम यही है कि एथिक्स की बुनियाद पर। क्योंकि शायर ये होता है कि हम कावे साहब को एक बात मैं और भी यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पर कैसर नवर से मौजूद हैं कि हमारी इस वक्त KPK गवर्नमेंट ने ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक की सराकी की बुक्स इस वक्त हमारी निसाब में शामिल हैं और KP बोर्ड की टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से वो शाया हो चुकी हैं और हमारे स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। फजर थी गई की तकरीब रुनुमाई, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जनाब आज के चीफ गेस्ट वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब का, जिन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। फजर थी गई ये मेरा पहला सराकी मजमुआ है जिसमें कोशिश की है कि हमारा वसेब, हमारी सकाफ़त और हमारे मुआशरे के हालात इसमें हों, और उम्मीद है कि ये मजमुआ इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। तो क्योंकि सराकी दी किताब है गज़ल सर तो नज़र जो दुख सुनेंदे सुनेंदे फजर थी गई, दिल विलेंदे विलेंदे फजर थी गई। दुख सुनेंदे सुनेंदे फजर थी गई, दिल विलेंदे विलेंदे फजर थी गई। मेरे वेड़े भी चंद दी होवे चाननी, चन गुलेंदे गुलेंदे फजर थी गई। मेरे वेड़े भी चंद दी होवे चाननी, चन गुलेंदे गुलेंदे फजर थी गई। हिके हिकलादा मेरे तू विसदा नहाई, हुण मनेंदे मनेंदे फजर थी गई। ते हाल दिल दे मैं किवें सुनैसा हूँ, खत लिखेंदे लिखेंदे फजर थी गई। जेरे दुख सुख दे भाई वाल हो मैनो सजन करींदे राज नहीं, जरा मुखलस संगती छोड़ वंजन नरमान तू सुख दी हांज नहीं। ते बख्त सदा नहीं कोल रांधे इवें थी सजना तू आंज नहीं, ओ गल मन गिन काविश घिऊ दे विच नित रांधियां अंगलियां पांज नहीं।